کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے اور ہم کو جو ہے وہ مظلوم شہید فلسطینیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، ہمیں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اٹھایا جائے، ہمیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جب آپ نہیں ہوں گے، آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن اسلام نے تو غالب آ کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ ووٹ نہیں دینا، نہ دیں آپ۔ نون لیگ کو بھی آپ آزما چکے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی آپ آزما چکے ہیں، پیپل پارٹی کو بھی آپ آزما چکے ہیں۔ نہیں ووٹ دینا تو نہ دیں، ہمیں بھی تو پھر کچھ دکھائیں نا کہ اس سے بیسٹ پارٹی کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا نام ناظم علی ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج کا پیغام جو ہے نا وہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے، نہ تو کسی یوتھیے کے لیے ہے، نہ کسی پٹواری کے لیے ہے، اور نہ ہی کسی لبیکیے کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو فقط سمجھتا ہے نا کہ میں پاکستانی ہوں اور جس کے دل میں جو ہے وہ پاکستان کا درد ہے، نہ مجھے فالوور کی ٹینشن ہے، نہ مجھے سبسکرائبر کی ٹینشن ہے، اور نہ ہی مجھے ویوز کی ٹینشن ہے۔ مجھے جو ہے وہ دو لوگ مجھے سن لے نا مکمل، اور وہ اتنا ہی کمنٹ میں لکھ دیں کہ یار اس بندے کے دل میں جو ہے نا وہ پاکستان کی ریاست کا درد ہے، تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں نا، 10-15 منٹ ادھر ویڈیو جو ہے وہ شوٹ ہوتی ہے، پھر اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، تو میری محنت پوری ہو جائے گی اگر دو بندوں کو بھی سمجھ آ گئی تو۔ اور یہ میری ویڈیو خاص کر کے مسلمان کے لیے ہے، نہ تو سنی کے لیے، نہ وابی کے لیے، نہ شیعہ کے لیے۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے ان مسائل میں الجھتا رہنا ہے، یہ میری ویڈیو ان کے لیے بھی نہیں۔ آپ اوپر اسے کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی ہسٹری پڑھ لی ہے اور مجھے یہ اتنا درد ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے اس قوم پر کہ قوم کو، وہ کیا قوم تھی، وہ کیا لوگ تھے یار، جنہوں نے ہمیں پاکستان کو بنا کر دیا، اور ہم اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس بات پر مجھے رونا آتا ہے۔ مجھے آج دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آج فلسطین کی کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن کی وجہ سے میں جو ہے وہ ایک کنٹرول نہیں ہو رہا مجھ سے۔ اس طرح لوگوں کی ابھی بھی سوچ ہے نا، اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ بھائی آپ اگر پاکستانی ہے نا تو پھر میری بات سن لیجئے گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی لیڈر سوار ہے نا، پھر آپ میری ویڈیو نہ سنیے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ ملک کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو فلسطین کے اندر آج حالات ہے نا، اور یہ جو ہمارے حکمران تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے پھر انہیں کو سلیکٹ کیا، انہیں کو ہی ووٹ دیا، پھر آپ بھی برابر کے شریک ہیں اس میں۔ پھر یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ جو آپ کے اندر یہ پھوک بھری ہوئی ہے نا، اس کے نکلنے کی دیر ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ کوٹھی بنگلے، یہ شہرت، یہ جو اس کے چکروں میں آپ لگے ہوئے ہیں نا، یہ سب چکر ادھر رہ جائیں گے، اور لوگ وہ بھی چلے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا۔ اس وقت بھی یہ مسائل تھے، خلافت اور خلافت جا رہی تھی ترکی کے حوالے سے، تو لوگ بڑے بے چین تھے کہ یار دیکھیں ہمارا جو مسلمانوں کا ایک روب تھا دنیا میں، جو دبا دبا تھا، تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنا مال پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا، لیکن آج ہم ان کی روحوں کو بھی جو ہے نا وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بات شروع کر لیتے ہیں نواز شریف کی، مسلم لیگ نون کی۔ تو پاکستانی قوم کو میں آج یہ خاص کر سنیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گلی چراہوں میں بھی یہ خود بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے عاشق رسول کو سولی پر لٹکایا، کفر کے کہنے پر، اور پھر بھی آپ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں
اور پھر جا کر یہ جو قادیانیوں کو بہن بھائی کہتے ہیں، پھر یہ جب ان کو سود پر قرضہ ملے گا اور اس پر یہ شرطیں ہوں گی کہ آپ قادیانیوں کی جو ہیں وہ عبادت گاہوں کی آپ حفاظت کریں، آپ ان کو سیکیورٹی دیں، پھر منہ اڈ کے بہ جایا جی۔ ہن تسی اپنی نالی سولنگاں واسطے، اپنے کھمبیاں واسطے انہاں نوں ووٹ دے دیو، لیکن تہاڈے ذہن تے سوار بھوت ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے، کی کرے گا نواز شریف؟ پہلے انہیں کہڑا جڑا نا وہ اس ملک نو جڑا انہیں سونے دی چڑیا لاتی ہے کہ ہن وہ کی کرے گا؟ ایہی کرے گا کہ انہوں سود تے قرضے مل جان گے، کی کرے گا اور کی کرے گا دسو؟ قرضے تو سوا کی کرے گا پاکستان دے وچ؟ پھر جدو جا رہا ہوئے گا پھر کہیں گے جی ساڈے کول تک سود دی قسط نہیں دتی جا رہی۔ کچھ لوگ نے جی عمران خان بڑا کچھ کر لے گا، کیا کرے گا عمران خان؟ پھر وہی لوگ جو ہے نا آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شیخ رشید تھا، آپ انہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان تھا، آپ انہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ علیم خان تھا، آپ اسے ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ جنگیر خان ترین تھا، آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ چھوڑتے گئے ہیں، وہ لوٹے ہو گئے ہیں، وہ غدار ہو گئے۔ آپ اپنا ذہنی لیول جو ہے وہ چیک کریں۔ وہ تو اپنے مفاد کے لیے وہ انہوں نے حکومت بنائی، دنیا کے ٹور کیے اور جناب والا عیاشیاں کی، اور پھر وہ جب ان کو پتا چلا کہ یار ہمارا ادھر نقصان ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ پھر بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ ایک ذہنی غلام ہیں، ایک شخصیت پرست لوگ ہیں آپ۔ اگر پاکستان کا درد ہوتا آپ کے اندر تو آپ ایسے، پھر آپ کو پاکستان کی فکر ہوتی، پھر آپ اپنی تاریخ پڑھتے کہ ہم نے پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اور کن قربانیوں کو دے کر حاصل کیا تھا، پھر آپ اس ساری ہسٹری کو پڑھتے، پھر آپ کو پتا چلتا کہ یہ جو ہم نے پاکستان کو حاصل کیا کہ تھا، یہ لوگ اس مقصد کے اہل نہیں ہیں۔ رونا کس کے آگے روئیں؟ میرا تو دل کرتا ہے جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان کی قبروں کو کھود کر ان کے سامنے رونا رویا جائے۔ آپ لوگ تو سمجھیں گے نہیں، وہ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا موٹیویشن سپیکر ہے تو فلاں بڑا ہے، فلاں بڑی اس کی فین فالوئنگ ہے۔ اس نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کوئی بھی آئے گا اگر سود پر قرضے لیے جائیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا؟ ہمارے پاس سود کے دینے کے لیے قسطیں موجود نہیں ہیں، کیا کر لیں گے آ کے؟ چہرے بدلتے رہو گے تو پھر خدارا پاکستانی بن کر یہ بات سوچیں۔ پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی یہ ہماری فوج کیوں نہیں لڑ رہی، فلسطین کے اندر بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ہم سے چھن گیا ہے، تو یہ کن لوگوں نے، یہ جو کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرے گا، جہاد کرے گا، وہ کشمیریوں کا دشمن ہوگا؟ تو آپ انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں بھائی۔ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں تو ایک جو ہے وہ آپ کی یاد دہانی کروا رہا ہوں، میرے پاس وہ میٹھے میٹھے الفاظ اور ترتیب وائز الفاظ نہیں ہے کہ میں اچھا بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو لوگوں نے تو یہ بات کرنی ہے۔ ان کے کون سی بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کے اوپر کون سی گولہ باری ہو رہی ہے؟ اور سب سے اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو پھر آپ فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بادشاہی بنیں گے ان کے خون کے اوپر، اور پھر آپ اس کے برابر کے شریک ہیں۔ پھر آپ انتظار کریں، جس طرح ہم سے کشمیر چھین چکا ہے پھر یہ فوجیں اسرائیلی اور انڈین فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہوں گی۔ یہ لولی پاپ جو ہمیں دیا جاتا ہے نا، ہماری دفاعی نظام جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا عذاب آئے گا ہم پہ، ہمارے اوپر، جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے بدلے میں پوری قوم پر عذاب آیا تھا۔ کیا اللہ کے ہاں بھی ان کا، فلسطینیوں کا جو خون ہے اتنا سستا ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، خدا پائے گا اس کی؟ نہیں۔ پہلے بھی آپ ذلیل ہو رہے ہیں، پورے 57 کے 57 مالک جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ
कुफर उन पे हंस रहा है, देखो हमने कैसे इनको कंट्रोल किया हुआ है। और फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। जब ये बारी बारी एक एक को दबोचेंगे फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर ये एक एक पर अजाब आएगा और फिर ये अजाब चखेंगे और ये हमारे ऊपर भी अजाब आने वाला है। अगर हमने ना समझा ना तो फिर ये हमारी बातें आपको याद आएंगी। आता है लब्बैक या रसूलुल्लाह भी कहते हैं, महफिल मिलाद भी करते हैं, फिर ऊपर से कहते हैं जी बाबा तो चाबी वाला खिलौना था। नीचे ये कमेंट्स आ रहे होते हैं, बाबा तो चाबी वाला खिलौना था। बाबे ने चाबी वाला खिलौना ही बनना था तो उसने नौकरी क्यों छोड़ी? उसने उन लोगों की बात क्यों मानी जो वो लोग कह रहे थे कि ये आप प्यारा प्यारा खुतबा दें तो आप नौकरी ना छोड़ें? उन्होंने तो खैर बात कह दी, उनके दुनिया का लालच ही नहीं था। कोई और भी बाबा हमें दिखाए ना ऐसा चाबी वाला, जो फैजाबाद के अंदर जो है इतनी सर्दी में जो है माजूरी की हालत में जाकर बैठे। आज लोग बात करते हैं जी बाबे में तो फलां बात थी, जो उनके बेटे में वो फलां बात नहीं है। उनका मिशन तो वही है ना, उस जमात का मिशन तो वही है ना। तरीके लब्बैक पाकिस्तान की ऐसी वाहिद पार्टी है, आपने वोट नहीं देना ना दें। आप नून लीग को भी आप आजमा चुके हैं, पीटीआई को भी आप आजमा चुके हैं, पीपल पार्टी को भी आप आजमा चुके हैं। नहीं वोट देना तो ना दें, हमें भी तो फिर कुछ दिखाएं ना कि इससे बेस्ट पार्टी कौन सी है। मेरा ये गुस्सा करने का क्या फायदा है? किसके सामने हम अपना रोना रोएं यार? कोई तो दिखाओ कि आप इसके सामने अपना रोना रोएं, ये कौम आपकी बात सुनेगी। दीनियों का, इन मजलूमों का खून इतना सस्ता नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप उनके खून के ऊपर आपने खामोशी अख्तियार की हुई है। हकीकत अगर आप सुन लें तो आपका हाजमा खराब हो जाता है। आप ये कहते हैं कि ये मेरे लीडर के साथ, मेरे लीडर के वाले से ये बात कर रहा है, तो आपको अपने लीडर मुबारक, हमको पाकिस्तान की रियासत का दर्द मुबारक, हमको फ़लस्तीनियों के आवाज़ बुलंद करना मुबारक, और हमको इस्लाम की बात करना मुबारक, और आपको इमरान खान मुबारक, और आपको नवाज शरीफ मुबारक, और आपको जरदारी मुबारक। अल्लाह करे कि आपको इन लोगों के साथ उठाया जाए और हमको जो है वो मजलूम शहीद फ़लस्तीनियों के साथ उठाया जाए, हमें मजलूम कश्मीरियों के साथ उठाया जाए, हमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठाया जाए, अल्लामा साद रिजवी साहब के साथ उठाया जाए। और आपको ये अपने लीडर मुबारक हों। नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, एक वक्त ज़रूर आएगा जब आप नहीं होंगे, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन इस्लाम ने तो गालिब आकर रहना है इंशाअल्लाह।